اچھا سر، آپ کا یہ کیریئر ایڈمنسٹریشن میں بہت اسٹرانگ رہا. آپ نے کئی میڈیکل کالجز کو چیئر کیا، ان کی میٹنگ کری بنانے میں آپ کا. تو یہ سر جو کنٹریبیوشن پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں، ایک تو سر وہ کنٹریبیوشن ہے جس کا کوئی بدل نہیں کہ آپ نے اتنے اپنے طالب علموں کو پڑھایا اور اتنی ہیومن ریسورس اس پاکستان کو دی ہر صورت میں، ڈاکٹرز کے اور پوسٹ گریجویٹ کے اس میں. اور ادھر سر یہ جو ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، کیونکہ آپ کے سر کچھ پوسٹ گریجویٹس بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے. لیکن یہ سر جو ایڈمنسٹریشن میں آپ ماشاءاللہ سیکریٹری ہیلتھ بھی رہے، ڈی جی بھی رہے، تو اس طرف کا سر ذرا آسپیکٹ اپنا شیئر کریں اور اس کو ذرا. میرا پہلا ایکسپیرئنس جو ہے وہ یہ ہوا کہ مجھے ایل ایم سی کا جو ہے وہ انہوں نے ہاسپٹل کا انچارج کیا. جی اچھا. پھر جو ہے کالج کا میں پرنسپل بنا، اور پھر جو ہے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پرنسپل ہو کے آیا. ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہماری انہیرنٹ جو ہے وہ ہمارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی اور ایڈمنسٹریٹر کسی اور فیلڈ کا ہمارے پہ جو ہے وہ مثال کے طور پر سیکریٹری بنے یا کسی آفیشیل پوزیشن میں ہو، تو ہم لوگوں کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے سے بھی کم پڑھا لکھا اور یہ ہمارے پہ جو ہے وہ خواہ کا روب رکھ رہا ہے. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں یہ جو ہے ٹیمپری فیلنگس ہیں. جی بالکل. اس کو جو ہے وہ آپ چیو کر لیں اور اپنا کام کرتے جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے دے ویلیو یور ورک. اب کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، کتنے اچھے ٹیچر ہیں، یہ سب جو ہے وہ وقت سے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی پڑتی، خود بخود جو ہے. ٹپیکلی جیسے پریکٹس آف میڈیسن میں آپ سب کا جو ہے زیادہ ایکسپیرئنس ہے میرے سے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سیٹسفائیڈ پیشنٹ جو ہے وہ 10 اور مریضوں کو لے آتا ہے. جی بالکل. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بیسٹ ٹریٹمنٹ جو جہاں تک ہو سکے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی رول کرتا ہے. سملرلی ٹیچنگ میں بھی ایسے ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا اچھی طریقے سے سبق پڑھا ہوا ہو بیفور گیونگ اے لیکچر، کیونکہ ہر آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ آپ نالجبل ہیں. جی بالکل. اور انکریج کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹریکٹ آپ سے کریں. اب تو سر یہ الیکٹرانک ایرا کے اندر تو یہ اتنی ایزی ایکسیس ہو گئی ہے لٹریچر کو کہ جو چیزیں اب کتاب میں چھپ رہی ہیں اس سے بہت پہلے اویلیبل ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی. تو یہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چیزیں پڑھ کے آئی جاتے ہیں، ٹاپک پڑھ کے آ جاتے ہیں کلاس کے اندر. تو یہ بات آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس سب کچھ آتا ہے، صبح اٹھے لیکچر لینے چلے گئے، نہ کوئی تیاری کری نہ کچھ کیا. لیکن ہر لیکچر کی تیاری ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچے تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ تیاری کی بات کہ آپ فل تیاری سے اپنے کریں، ریویو کر کے ضرور. دوسری بات جو میں نے خاص طور پر جو ہے وہ اسٹیٹس میں بھی دیکھی اور جاپان میں دیکھی خاص طور پر، کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن ہوتی ہے. جی. خاص طور پر جو ہے مثال کے طور پر کھانے کے، تو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں نا، میں جب جاپان گیا تو مجھے یاد ہے کہ ٹوکیو یونیورسٹی کا ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو کھانا کھا رہے ہیں وہ نوبل پرائز ونرز ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے شروع سے اسٹوڈنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ ہیئر از اے مین اور مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اٹ واز این انسپریشن. اسی طریقے سے جو ہے برکلے یونیورسٹی سین فرانسسکو میں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ
टीचर, ऐसा जो है वो एक हॉल है जहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो है आपस में खाना भी खाते हैं और एक दूसरे के जो है वो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो है कि एक बहुत डिफरेंस है कि स्टूडेंट और टीचर में जो है वाइड डिफरेंस है कि उसे बात करते हुए भी डर लगता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टीचर शुड बी एक्सेसिबल एंड एट द सेम टाइम जो है, और मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी इनकरेज करनी चाहिए। जी सर, ये बीच का कुछ ऐसा दौर आया था कि जब ये इनहिबिशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और स्टूडेंट जो हैं वो बेचारे डरे शुरू से वो कि भाई सवाल नहीं पूछें, सवाल पूछे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर बाद में हल्के हल्के ये चीज़ भी कुछ मॉडिफाई हुई सर, फिर बाद में मॉडिफाई हुई। तो सर आपने ये 2 मेडिकल कॉलेजेस बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हेड करें एज प्रिंसिपल, तो इसमें सर कोई आपको वाक़या कोई इम्पोर्टेंट हो, कोई शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ? मैं फील करता हूँ कि टीचर जो है वो उसका इमेज जो है वो ये हो कि ये शफीक है, शफकत है, नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मिसाल के तौर पर जो है उसके साथ हॉस्पिटल की भी आपको दी जाती है। तो उसमें जो है वो जब तक के स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ना हो तो हमारे मुल्क में आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पहले दिन जो है स्टूडेंट को ये फीलिंग हो कि डॉक्टरी इसलिए मैं उठा रहा हूँ कि मैं जो है पैसे कमाऊँगा, ये नहीं कि पैसे तो मिल जाते हैं, पैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है डॉक्टर के लिए, लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले ये कि ही शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि मैं, एक जनरल आंसर होता है वो हर एक स्टूडेंट जो है मुझे कहता गया, आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी, आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी। वो मैंने कहा जब पास करके ख़त्म करोगे, जब डॉक्टर हो जाओगे तो फिर याद आएगा ये तो मैं जो तुम कहते हो। तो बेसिकली दे शुड बी ट्रू, गिवन अ चांस टू बी ट्रूथफुल, एंड एट द सेम टाइम दे शुड नो कि व्हाट इज़ इन देयर माइंड, क्यों, व्हाई हैव दे टेकन मेडिसिन एज अ प्रोफेशन। अब इनकी सर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इनकी काउंसलिंग भी हो, और इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए भी इंशाल्लाह होगी कि जिस तरह आपने अपना सफ़र तय किया। और ये सारी चीज़ें हैं, ये जो मैं तो ये कहता था सर अपने स्टूडेंट्स को कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पैसा तो आता ही आता है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो लोगों की दुआएं मिलती हैं। और दूसरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, पैसा मिल जाता है लेकिन कोई आपको दुआ नहीं मिलती, इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती।